بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بدلتا ہے رنگ آسمان کیسے کیسے، ہمیشہ وقت کبھی بھی ایک سا نہیں رہتا، اس میں بدلاؤ آتا رہتا ہے، چینج آتا رہتا ہے۔ یہ نظام قدرت ہے، ہمیشہ رات نہیں رہ سکتی ہے، ہمیشہ دن نہیں رہ سکتا، یعنی کہ ہمیشہ سردی نہیں رہ سکتی، ہمیشہ گرمی نہیں رہ سکتی، تبدیلی آتی ہے ہمیشہ۔ اگر ہم لوگ تاریخ ہند دیکھیں تو 1857 میں جب انگریز کے ساتھ ہمارا آزادی کی جو جنگ تھی، وہ سارا سلسلہ شروع ہوا تو اس میں جو ہماری سائڈ تھی، ہندوستان کی سائڈ تھی، وہ جیت سکتی تھی، لیکن اس میں دو کام ہوئے۔ ایک یہ کام ہوا کہ کچھ لوگوں نے تو کھل کے ساتھ دیا انگریزوں کا، اور کچھ لوگوں نے مقبریاں کی، یعنی کہ جو ہمارے لوگ تھے ان کی مقبریاں ہو گئیں، تو وہ جو ہے وہ جنگ میں ہمارے لیے شکست کا باعث بنا اور وہ جیت گئے۔ اب جب وہ جیت گئے تو اس کے اندر جو کردار نکل کے آئے، آج وہ کردار یا ان کی اولادیں کہہ لیں یا ان کے کردار کہہ لیں، آج وہ انڈیا میں موجود ہیں اور پاکستان میں موجود ہیں اور بنگلہ دیش میں موجود ہیں اور ارد گرد و نواح میں موجود ہیں۔ ان لوگوں کو دو باتیں جو ہیں وہ سکھائی گئی تھیں۔ ایک کہ اگر آپ لوگوں نے، ہم تو ہار گئے، ہم تو جا رہے ہیں، لیکن تحفے دینے ہوتے نا۔ ایک، آپ نے ان لوگوں کو تعلیم سے دور رکھنا ہے، یہ پہلی ان کی نصیحت تھی، تعلیم سے دور رکھیں، یعنی کہ ان کو وہ تعلیم مت دیں۔ تعلیم تو دینی پڑے گی نا، تعلیم اسکول تو نہیں بند کر سکتے آپ، لیکن وہ تعلیم دیں جو صرف تعلیم، مطلب لکھنا پڑھنا جو ہے وہ سکھا دیں۔ اس سے زیادہ آگے شعور، دانائی، عقل، فہم، وہ ادھر مت لے کے جائیں۔ اس کے بعد جو ہے صورتحال یہ پیدا ہوئی کہ صحت کا جو معاملہ ہے وہ بھی ان کا ہلا کے رکھیں۔ اب اس دور کو آپ آج لے کر آ جائیں، آپ دیکھ لیں کہ کیا ان کی نصیحتوں پہ آج عمل ہوا کہ نہیں ہوا۔ تو آپ سب سے پہلے دیکھ لیں کہ آج جو صحت کا نظام ہے آپ کے سامنے ہے، اس پر کیا میں بات کروں گا، آپ اس کو بھگتتے بھی ہیں، لیکن تعلیم کا نظام دیکھیے۔ اب تعلیم کے نظام میں جو ہمیں مسئلہ آیا وہ یہ آیا ہے کہ لوگوں کو جو تعلیم کے نام پہ لکھنا پڑھنا سکھا دیا ہے اور اس کو تعلیم کا نام دے دیا گیا۔ آپ تعلیم کو، جو ہماری جو کتابیں ہیں، جو تھیوریز ہیں، جو کچھ بھی پڑھنے والا ہے، ٹھیک ہے نا، آپ، مجھے بلیو ہے کہ جب ہم پاکستانی بکس پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جی اس دنیا کے اندر اگر کوئی گزرا ہے فاتح ہے تو وہ ہم ہی گزرے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور جتنی جنگیں ہیں ہم نے جیتی ہیں۔ وہی واقعات آپ، مجھے بلیو ہے کہ جب آپ انڈیا کی کتابوں میں دیکھیں گے تو ساری جنگیں وہ جیت چکے۔ تو یہ تو لکھنے والے کے اوپر ہے کہ وہ تاریخ جو لکھنے والا ہے اس کے اوپر کتنا پریشر ہے، تو وہ لکھ رہا ہے۔ اگر ساری جنگیں انڈیا جیتا ہے یا ساری جنگیں پاکستان جیتا ہے تو ہارا کون ہے، یہ ابھی کوئی اس کا وہ نہیں، کنفرم نہیں۔ بہرحال لکھنا پڑھنا جو ہے انہوں نے سکھا دیا ہے، اور کھیل، ہسٹری کیا ہے، کھیل تماشا، اس میں جو بھی ہوا وہ ہو گیا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کے لیے جن لوگوں نے پڑھنے نہیں دیا نا، میں ان کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے جب شعور ہی نہیں دیا، عقل ہی نہیں دیا، فہم ہی نہیں دی، سوچنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے، تو لوگ جو ہے نا وہ بالکل حقیقتاً تو وہ سمجھتے تو یہی کہ وہ عقل مند ہیں، لیکن جب میرے پاس بھی کمنٹس آتے ہیں تو وہ ایسا اعتراض لگاتے ہیں کہ جیسے وہ بالکل کہتے تھے کہ جی آپ فارغ ہیں۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ لوگوں میں صورتحال یہ ہے کہ وہ جو دماغ جو ہے نا، دماغ کے اوپر انہوں نے بلاکس لگا جو دیے نا، وہ بلاکس بڑے فکس ہیں، جو میں محسوس کرتا ہوں۔ بلاکس ایسے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا، آپ ویسے مثال ہے، آپ ایک کاغذ کے اوپر ایک چونٹی کو رکھتے ہیں نا، اس کے اوپر آپ پینسل مار دیتے ہیں، وہ سے باہر نکل نہیں سکتی۔ مطلب ہمارے جو معاشرے میں سب سے مائنس پوائنٹ میں نے دیکھا وہ یہ ہے، تھنک آؤٹ آف دا باکس کا سسٹم ہی نہیں ہے۔ وہ جو سوچ انہوں نے دے دی ہے اس کے اندر رہنا ہے، اور اس سے باہر نکلنے کی گستاخی کہہ لیں یا ہمت کہہ لیں، وہ کسی پارٹی میں بھی نہیں، کہیں پہ بھی چلے جائیں نہیں ہے، کیونکہ وہ چیز سکھائی نہیں گئی۔ جو آپ کی کتابیں ڈیزائن ہے نا، یہ بڑی طریقے سے ڈیزائن ہے، اس کے اندر آپ کو جتنا دینا ہے اتنا دیا جا رہا ہے، اتنا ہی آپ سوچ سکتے ہیں، اس سے آگے آپ کو چھوڑیں گے بھی نہیں۔ کیونکہ کہیں آپ اگر اگر آپ کو عقل آ گئی تو آپ کو کیا ہوگا کہ آپ کو صحیح اور غلط کی تمیز آ جائے گی۔
تو یہ تو پلاننگ کا حصہ نہیں ہے نا. آپ کو اگر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کو دے دیں؟ اب معاملہ یہ ہے کہ لوگوں کی حالت تو اصل میں یہ ہے. اب صورتحال یہ ہے کہ جو ہماری اپر کلاس ہے، ایک ہوتی ہے نا اپر کلاس، اب سنا ہوگا آپ نے مڈل کلاس یا لوور کلاس، ایک ہوتی ہے اپر کلاس جس کو بہت سارے نام آپ دے سکتے ہیں، اس کو اشرافیہ بھی کہتے ہیں. اشرافیہ مطلب ہمارے ملک میں تو خیر نہیں ہے، لیکن جو اپر کلاس ہے، جن لوگوں نے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ سیاستدان گھرانے، ٹھیک ہے نا، سیاست کوئی بری چیز نہیں ہے، مگر جہاں یہاں پر جو اصطلاح استعمال ہوتی ہے تو سیاستدان گھرانے. اب وہ جو سیاستدان گھرانے انہوں نے سیاست ہی کرنی ہوتی ہے، اور انہوں نے بڑا امیج بنایا ہوتا ہے، انہوں نے کب کیا کرنا ہے سارا ناپ تول کے معاملات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور ایک امیج ہوتا ہے. یعنی کہ میں نے سنا ہے کہ ان کے جو برانڈ مینیجرز ہوتے ہیں جو ان کی برانڈنگ کرتے ہیں کہ بھئی اس طریقے سے ان کا امیج چلنا چاہیے. تو بہرحال وہ سلسلہ ایک ہے ان کا. اچھا، اب مسئلہ یہ ہوا ہے کہ جو عمران خان ہے ان کو لے کر کے ایک سسٹم ہمارے سامنے جو چیز آ رہی ہے، جو چیز نظر آ رہی ہے، بظاہر نظر آ رہی ہے، وہ یہ ہے کہ ایک بہت بڑا کریک ڈاؤن جو ہے وہ نظر آ رہا ہے ہم کو. اب آپ نے کرکٹ دیکھا ہوگا، جب کرکٹ میں جو بالنگ ہوتی ہے نا، جو کرکٹ میں بالر کرواتا ہے نا، وہ امپائر کے پاس کھڑے ہو کے نہیں بال کرواتا کبھی بھی. وہ فاسٹ بالنگ اس نے کرانی ہوتی ہے نا، تو کبھی بھی امپائر کے پاس کھڑے کے نہیں پھینکتا، وہ سٹارٹ لیتا ہے. اب جب وہ سٹارٹ لیتا ہے نا، تو جتنا وہ پیچھے جاتا ہے اتنا وہ بھاگ کے آتا ہے اور تیز گیند کراتا ہے. اب مسئلہ ہے کہ اس ٹائم جو میں دیکھ رہا ہوں نا، میں غلط ہو سکتا ہوں، میں پہلے بتا دوں آپ کو، کیونکہ زیادہ ذہین لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو میں اپنے آپ کو کم عقل سمجھتا ہوا میں ایک اپنی بات کر رہا ہوں، لیکن دھیان دیجیے گا اور اس پر غور کیجیے گا. اس ٹائم مجھے لگ رہا ہے کہ عمران خان ایک فاسٹ بالر ہے. طبیعتاً تو وہ فاسٹ بالر تھا ہی، لیکن وہ فاسٹ بالر ہے. عمران خان اس ٹائم اسٹارٹ لے رہا ہے، ٹھیک ہے نا. اس ٹائم مجھے وہ پیچھے جاتا ہوا نظر آ رہا ہے، وہ اسٹارٹ لینے کے لیے کہیں پیچھے جا رہا ہے. اور اب جب وہ دوڑنا شروع کرے گا، مطلب وہ جب میں نے سنا ہے کہ وہ 25 تاریخ سے دوڑنا شروع کرے گا. جب وہ دوڑنا شروع کرے گا تو جو اس نے باؤنسر مارنے ہیں یا یارکر مارنے ہیں یا ان سوئنگر مارنے ہیں یا آؤٹ سوئنگر مارنے ہیں، اس کی زد میں کتنے بیٹسمین آئیں گے مجھے نہیں پتا. لیکن یہ طے ہے کہ اس ٹائم اسٹارٹ لینے کے لیے وہ جا چکا ہے اور دوڑنا اس نے شروع کر دیا ہے. اور اب اس صورتحال ہوگی، اب اس کے اندر جو ہمارے جو اپر کلاس ہے نا، وہ یہاں وہاں لوگوں سے بڑی وہ بات کر رہے ہیں، یعنی کہ بڑی اوپر کی بات کر رہے ہیں. یعنی کہ وہ جو بات کر رہے ہیں آپس کی بات یہ ہے، دیکھیں ووٹر یہاں پر کیا ہے کہ ووٹر بن چکا ہے نا آپ کا، اب ووٹر ہے. اب وہ جو ووٹر ہے اس نے جب ایک نعرہ لگا دیا تو وہ اس کے کہتے ہیں جان بھی دیں گے اپنے اس کے لیے، جو ان کا ہوتا ہے جہاں وہ ووٹ دیتے ہیں، جان بھی دیں گے، ہر چیز جو بھی وہ کہیں گے ہم دیں گے. جی ہاں، جان جب دے دیں گے پیچھے کیا رہ گیا، تو میرے بچے قربان اور آلسو سب کچھ قربان ہے. تو وہ اس کے اوپر بلیف رکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا. وہ ان کا ایک درجہ ہوتا ہے، اس کا ایک بہت بڑا درجہ ہوتا ہے. حالانکہ اصل میں کیا ہے، میں مطلب ایک اگر بات کروں، بے شک آپ کے سامنے پی ٹی آئی ہو، پیپلز پارٹی ہو یا نون لیگ ہو یا کوئی پارٹی بھی لگا لیں، اصل درجہ تو یہی ہے نا کہ یہ جو بھی آپ کے ووٹوں سے آتے ہیں تو اصل میں تو یہ آپ کے نوکر ہوتے ہیں نا، آپ کے خادم ہوتے ہیں. اصل میں تو یہ چیز ہے. تو اب آپ اپنے خادم کے لیے جان دے رہے ہیں، یہ آپ کی بڑی بات ہے. ان کی ڈیوٹیز کیا ہیں؟ ان کی ڈیوٹیز یہ ہیں کہ ہم نے ان کو ووٹ دیا، اب ان کا کام ہے یہ ہمارا ملک سنبھال کے دیں، ہمیں چلائیں. لیکن ڈیوٹی ہم نے ان کو ڈیوٹی اسائن کی ہے نا، مطلب عوام فیصلہ کرتے ہیں، وی آر دا باس. ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ جی کون بیٹر طور پر ملک چلا سکتا ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ آپ ٹھیک ہے، آپ نہیں، آپ چلا کے دکھائیں، ٹھیک ہے نا. ہم نے کہا کہ اوکے دس ٹائم بے نظیر، دس ٹائم نواز شریف، دس ٹائم عمران خان، دس ٹائم دس، یہ فیصلے ہمارے ہوتے ہیں. تو وہ ووٹ کے ذریعے جو ہے جمہوریت کے اندر ہم لوگ ووٹ کرتے ہیں، اور اس کے اندر ایک اوور آل جو بھی میجورٹی بنتی ہے وہ پھر وہ کر سکتی ہے. تو یہ تو پاور، اچھا اس پاور کا پتہ ہم کو نہیں ہے، آپس کی بات ہے، کیونکہ ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ جو جیتتا ہے اسے حکمران کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ بھی ابھی چینج کرنا ہے. میں اس ویڈیو کے ذریعے بتا دوں پہلے کہ وہ حکمران نہیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے، اس ٹائم جو بھی ہیں، اگر کوئی اپنے کو حکمران کہے گا تو وہ غلط کہے گا، وہ تھیوری نہیں ہے، کیونکہ وہ آپ کے الیکشن سے الیکٹ ہو کے آیا ہے، ٹھیک ہے نا. بادشاہ تو وہ ہے نہیں، تو بادشاہ اگر نہیں تو حکمران نہیں ہے، ٹیمپریری ہے، کل وہ نہیں رہے گا تو وہ فارغ ہو جائے گا. میرے لیے حکمران نہیں ہے، میرے لیے کوئی بھی آ جائے تو وہ میرے لیے حکمران نہیں ہوگا. میں اس کو ایک ذمہ داری دوں گا، وہ ذمہ داری پوری کرے میرے لیے، اچھا کام کر کے دے مجھے. اچھا کام کرے گا دوبارہ جتواؤں گا اس کو، اچھا کام نہیں کرے گا تو میری طرف سے فارغ ہو جائے گا. فارغ میں نہیں کرنا ہے اس کو، آئی ایم دا باس ایکچولی. تو پہلے تو یہ سمجھ لیں
اب پاکستان میں ہونے یہ جا رہا ہے کہ جن لوگوں نے لوگوں کو وہ عقل نہیں دی، وہ شعور نہیں دیا، تو ہونے یہ جا رہا ہے کہ اب وہ لوگ ان کا ساتھ اس طرح دے نہیں پا رہے، وہ پرابلم آ رہی ہے۔ تو جو بھی انہوں نے جس کو بویا تھا نا، آدمی اپنا آپ کو کرتا ہے نا، ابھی انگریزوں نے تو بول دیا کہ پڑھنے کے لیے لندن آ جانا، ٹھیک ہے نا، علاج کرانے کے لیے لندن آ جانا، تو وہ تو کوئی مسئلہ ان کے لیے تو مسئلہ نہیں تھا۔ ان سے جو ہے نا وعدہ کر لیا اور ان کو سمجھا دیا تھا، پہلے سے ہی گائیڈڈ تھے کہ بھائی آپ دیکھیں، میں پہلے ایک انفارمیشن آپ کو دے دوں کہ سیاست سے میرا کوئی دور دور تک لینا دینا نہیں ہے، لیکن میں وہ بات کر رہا ہوں جو بات عوام کے دماغ میں ہونی چاہیے، وہ یہ ہے کہ چاہے اس ملک کے اوپر کوئی بھی حکمرانی کرتا تھا، کرتا ہے یا کرے گا، اس کا کوئی حق نہیں ہے کہ وہ میرے پیسوں کے اوپر دنیا بھر میں جہاں مرضی جائے علاج کروائے، کیونکہ یہ پیسہ میرا ہے، میرا پیسہ ہے، ٹھیک ہے نا، میں ٹیکس دیتا ہوں تو سیلری ملتی ہے، میں ٹیکس دیتا ہوں، مطلب یہاں اس ملک کی جتنی بھی ادارے ہیں، چاہے وہ پولیس ہو، چاہے وہ آرمی ہو، چاہے وہ سیاستدان ہو، چاہے وہ جتنے بھی یہ سب ہیں، جو لوگ آپ کو ڈراتے ہیں مطلب اپنے اداروں میں کہ میں آپ کا ٹیکس کا یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، یہ سارے کے سارے اصل میں اگر آپ لوگ اپنی ہوش و حواس پہلے کھول لیتے یا کھول لیں ابھی بھی، تو یہ ایکچولی یہ آپ کے ٹیکس پہ چلنے والے معاملات ہیں، تھوڑی سی اپنے آپ کو سمجھ لیں۔ اچھا، اب صورتحال یہ چونکہ آپ کو یہ سمجھ نہیں ہے تو وہ نقصان کیا ہو رہا ہے ان کو؟ نقصان یہ ہو رہا ہے کہ وہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں بچا لیں، تو اب معاملہ یہ ہے کہ سارا کا سارا کھیل الٹا ہو گیا ہے۔ اب الٹا یہ ہو گیا ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ نہیں رہی کہ اصل میں ہو کیا رہا ہے، اور ان کے ساتھ ہونے لگی ہے کچھ۔ اب جو ہونے لگی ہے نا، وہ آپ لوگوں کو آوازیں دیں گے، بہت سارے لوگ آپ کو آواز دیں گے، وہ آوازیں ہر پارٹی سے آئے گی، میں ایک پارٹی کی بات نہیں کر رہا، وہ آوازیں ہر پارٹی سے آئیں گی، لیکن کسی کے بھی کارکن کو نہیں پتا کہ ہونے والا کیا ہے اور ہوگا کیا اس کا۔ اسی لیے جو تیاری انہوں نے کی، جس طریقے سے انہوں نے ڈیولپمنٹ کی ہے ماشاءاللہ سے لوگوں کی، جو ہماری جو گرومنگ ہوئی ہے، اس کے بعد ہمیں اس بات کی کوئی فکر نہیں ہے، کیونکہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ ہونے والا کیا ہے، اور کرنے والوں نے کرنی ہے، ٹھیک ہے نا۔ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ سٹارٹ اس نے لے لیا ہے، اس کے بعد اس نے ہر قسم کی بال کروانی ہے، تو جو بھی ہوگا یا تو وہ خود ہی انجر ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا، اس کی خود ہی انجری ہو سکتی ہے، کیا پتا اس کی ٹانگ میں موچ آ جائے یا اس کا ہاتھ ہی جو ہے نا وہ نکل جائے تیز بال کرانے سے، وہ مجھے نہیں پتا، لیکن اگر اس کو بالنگ کرانے کا موقع ملا تو پھر اگر کوئی آگے ہیلمٹ پہن کے بھی کھڑا ہے نا، تو مجھے بہت اس کا برا انجام نظر آ رہا ہے، اور آنے والا وقت جو ہے یہ پاکستان کا ایک بہترین وقت میں دیکھ رہا ہوں۔ تقریباً میں آپ سے ایک بات ضرور کہہ سکتا ہوں کہ 2020 ہے، یہ انتہائی پریشانی کے عالم میں شروع ہوا ہے، انتہائی کرب کے عالم میں شروع ہوا ہے، بہت تکلیفوں کا شروع ہوا ہے، لیکن میں ایک بات جانتا ہوں کہ جب یہ جا رہا ہوگا تو ہم یہ کہہ رہے ہوں گے کہ بہت بہترین سال تھا، کیونکہ اس نے ہم کو ایک نئی ویژن، ایک نیا راستہ، ایک نیا معاملہ دے دیا ہے۔ امید کرتا ہوں فائدہ ہوا ہوگا آپ کا۔ اللہ حافظ۔